فیشن کا زمانہ ہے، بالکل، تو ہر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے حساب سے چاہتی ہیں کہ جو پسند ان کی ہو. تو اب اس میں جو پریکٹس ہمارے یہاں ہے اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جی وہ گولڈ دیا اور اس کے عوض میں دوسرے گولڈ کا جو مطلب زیور ہے وہ لے لیا. جویلرس کے پاس جو ہوتا ہے وہ فائنل تو نہیں پڑا ہوتا، وہ اس کو آرڈر بنواتے ہیں کہ جی اس طرح کا بنا دیں آپ. اب وہ جو اس طرح کا جو بن رہا ہوتا ہے تو اس میں پیسے پہلے ایڈوانس میں کچھ رقم دے جاتے ہیں، تو یہ تو ادھار ہے بالکل نا. تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اس کی بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سود قرار دیا ہے. بنوائی کی صورت میں اگر ہم گولڈ کے بدلے گولڈ لے رہے ہوں جی تو دے سکتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو تو. شیخ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سونے کی خرید و فروخت کے تعلق سے بہت زیادہ سخت احکامات ہیں. جی بالکل ایسے تو ہی. اس کی کیا حکمت نظر آتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ناظرین کرام، اسلام فورٹ اسٹوڈیو سے پروگرام حلال و حرام کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر شریف، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عثمان صفدر صاحب، جو المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے CEO ہونے کے ساتھ ساتھ جامعۃ البیان کراچی کے محتمم بھی ہیں. اسلامی اقتصادیات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اسی پلیٹ فارم سے ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. شادیوں میں زیورات کا استعمال یہ ہماری روایت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سیزن میں سونے کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے. ناظرین کرام، سونے کی خرید و فروخت کرتے ہوئے وہ کون سے شرعی امور ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے شیخ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. سوال آپ نے سن لیا ہے، جی تو اس حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرما دیں. جی بارک اللہ فیکم. بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں میں خاص طور پہ، عموماً ویسے بھی، لیکن خصوصاً جو شادیوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں سونے کی خرید و فروخت کا ایک رجحان نظر آتا ہے. جی بالکل، زیورات کی صورت میں. جی، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، ایک ہماری روایت بھی ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے کچھ احکامات دیے ہیں، اور وہ اس خرید و فروخت میں عموماً ہمارے یہاں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بالکل. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا. اور الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر. ان 6 چیزوں کا ذکر کیا. اور ان کے حوالے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات دیے. ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب بھی ان چیزوں کا آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہو، تبادلہ ہو رہا ہو، تو اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے. یعنی جب گولڈ کے بدلے گولڈ بیچا جا رہا ہو تو پھر ہم اس کے اندر جو وزن ہوگا وہی وزن ہم رکھیں گے. چاہے کوالٹی میں فرق ہی کیوں نہ ہو. جیسے کیرٹ کا فرق آ جاتا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، 18 کیرٹ کا ہے. تو ہم جو ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ہے، جو شرعیہ اسٹینڈرڈ ہوگا وہ وزن ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ 24 کیرٹ کا ہے یا 18 کیرٹ کا ہے تو 18 کیرٹ کا 2 تولے دے کے 24 کیرٹ کا 21 کیرٹ کا ایک لے لیا جائے. یعنی معیار نہیں دیکھیں گے. ہاں، معیار ہم اس کا نہیں دیکھیں گے. کوالٹی جس کو ہم کہیں گے وہ ہم نہیں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس کا وزن کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ایک صحابی جو ہے وہ کھجور لے کر آئے خیبر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا خیبر کی ساری کھجور ایسی ہے؟ تو صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، مختلف کھجوریں ہوتی ہیں. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ردی کھجور ہوتی ہے وہ دے کے، یعنی 2 سا دے کے 1 سا ہم اچھی کھجور لے لیتے ہیں، اعلیٰ کھجور ہم لے لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین الربا، کہ یہ تو عین سود ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا. اور تعلیم یہ دی آپ نے کہ پہلے جو ردی کھجور ہے، یعنی جو اچھی کھجور نہیں ہے، اعلیٰ کوالٹی کی، اس کو آپ سیل کریں. اور پھر جب آپ سیل کر لیں، قیمت وصول کر لیں، تو پھر آپ اس کے عوض میں اچھی کھجور آپ خرید لیں. تو بالکل یہی معاملہ ہمیں سونے کے زیورات کے حوالے سے بھی نظر آنا چاہیے. ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ ایک خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں خواتین پرانا زیور ہوتا ہے، وہ والدہ نے دیا ہوا ہے یا ساس نے دیا ہوا ہے، تو وہ لے جا کے آپ اس کے بدلے نیا لیتے ہیں. اور چونکہ وہ
فیشن کا زمانہ ہے, بالکل, تو ہر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے حساب سے چاہتی ہیں کہ جو پسند ان کی ہو. تو اب اس میں جو پریکٹس ہمارے یہاں ہے اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اب اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جی وہ گولڈ دیا اور اس کے عوض میں دوسرے گولڈ کا جو مطلب زیور ہے وہ لے لیا. جی بالکل. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ وزن سیم ہونا چاہیے. بالکل, ایک بات یہ. اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض یعنی یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ گولڈ دیا اور اس کی قیمت لگوا لی. بالکل بالکل. اور قیمت وصول نہیں کی. جی, یعنی کیلکولیٹر پہ آپ نے قیمت لکھ دی کہ جی مثلاً یہ گولڈ ہم نے 1 تولہ آپ کو دیا, تو مثلاً 2,40,000 روپے کا یہ گولڈ ہے. اب اس کے عوض میں اب وہ قیمت وصول نہیں کی ہے. صحیح. اور دوسرا آپ وہ سونار جو جیولر ہوگا کہے گا جی آپ اور کوئی زیور دیکھ لیں. تو وہ ہم نے دیکھا اور ہمیں پسند کیا اور ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اس کے عوض میں ہمیں آپ یہ دے دیں. صحیح. تو اب یہاں 2 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, 2 بے ہو رہی ہیں. بالکل. ایک بے ہو رہی ہے جو کہ سونے کے بدلے میں آپ نے پیسے لینے تھے, جی جی, وہ نہیں لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بے یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اب وہ گولڈ آپ نے لیا. صحیح. اور وہ پیسے جو آپ نے ابھی دیے نہیں ہیں اس کے عوض میں آپ نے وہ گولڈ لے لیا. تو یہ چیز درست نہیں ہے. صحیح. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو وہ اجناس ربوی جو سودی جو اجناس ہیں اس کے بارے میں ایک حکم تو یہ ہے کہ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. دوسرا حکم یہ ہے کہ اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ اذا اختلفت الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدن بید, کہ جب یہ اجناس تبدیل ہو جائیں, یہ اشیاء تبدیل ہو جائیں, ایک کے بدلے میں دوسری چیز تبدیل ہو رہی ہو, صحیح, تو کر سکتے ہو, لیکن یہ کہ یدن بید یعنی کیش ہونا چاہیے, نقد جس کو ہم کہتے ہیں, تو ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. تو جب میں ایک گولڈ بیچ رہا ہوں جیولر کو تو میں اسی وقت اس کی قیمت وصول کروں گا. اسی ارادے سے ہم بیچ رہے ہوں کہ ان سے ہم نے دوسرا. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی کہ اگر میں اس ارادے سے بیچ رہا ہوں کہ میں نے اسی جیولر سے کوئی اور گولڈ لینا ہے, صحیح, تو میں پہلے قیمت وصول کروں گا. تو اگر قیمت وصول نہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں بس یہی ہے کہ وہ ادھار ہو جاتا ہے. مقصد یہ کہ اب میں نے اگر آپ کو گولڈ بیچا ہے, اب آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا, صحیح, گولڈ میں نے آپ کو بیچ دیا, صحیح, اب وہ پیسے آپ کے ذمے ہیں جو آپ نے مجھے دینے, ٹھیک, پیسے میں نے آپ سے وصول نہیں کیے. یعنی وہیں کھڑے کھڑے ہم یہ کر سکتے ہیں. ہاں, کہ وہی اماؤنٹ لے لیں اور آپ رقم لے لیں اور ہمارا پہلی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے نا. پہلی ٹرانزیکشن مکمل ہوگی, میں نے آپ سے رقم وصول کر لی, اب میں کوئی اور ٹرانزیکشن کروں گا, کوئی اور آپ سے میں چیز خریدوں گا. صحیح. اور اگر میں سونے کے بدلے سونا لینا چاہ رہا ہوں, مطلب یہ کہ اب ظاہری بات ہے کہ جیولر اتنی رقم رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا کہ فوراً آپ کو دے, اس کے پاس سونا ہے, اس کے پاس گولڈ ہے. تو اگر آپ گولڈ کے عوض گولڈ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا وزن برابر ہونا چاہیے. وزن برابر ہونا چاہیے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ گولڈ کے اندر جو ہے وہ موتی لگے ہوتے ہیں, بالکل, اس میں زیادہ موتی لگے ہوئے ہیں, اس میں کم موتی لگے ہوئے ہیں, بالکل, اور اس میں فرق آ سکتا ہے آپ کے زیور کے وزن کے اندر. اگر اس میں ملاوٹ وغیرہ ہو, ملاوٹ سے صورت میں بھی مطلب وہ موتیوں کی صورت میں اگر ہے تو پھر ظاہری بات ہے موتیوں کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً ایسا ہوتا نہیں, ظاہری بات ہے, جو ہے وہ موتی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جی موتی نکال لیے جائیں اس میں سے اور اس کا جو ہے وہ وزن کر لیا جائے. صحیح. اور اگر آپ نے گولڈ سے گولڈ آپ نے اگر اس کی خریداری کرنی ہے, ٹھیک, اچھا, اور اگر وہ موتی نہیں نکال رہا, یعنی وہ ظاہری بات ہے اس کا سیٹ ایک بنا ہوا ہے نیا, تو وہ کیوں اس کو خراب ہو جائے گا اس سے. تو پھر ضرورت اس بات یہ ہے کہ پھر آپ اس کو گولڈ کے بدلے نہیں بیچیں گے, بلکہ آپ اس کے بدلے میں اس کو قیمت ادا کریں گے. سادی بات یہ ہے کہ جب میں گولڈ بیچ رہا ہوں تو اس کے عوض میں مجھے قیمت پوری لینی ہے, اور جب میں گولڈ خرید رہا ہوں تو اس کے بعد مجھے قیمت پوری دینی ہے, اور وہ ابھی دینی ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے, جیسا کہ قبضہ اسی وقت دے رہا ہے. ہاں, قبضہ یعنی تقابض جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اسی وقت رقم دینی ہے اور اسی وقت ان سے گولڈ لینا ہے. اچھا شیخ, عموماً ایسا ہوتا ہے خواتین آرڈر پہ تیار کرواتی ہیں, پیسے پہلے دے جاتی ہیں اور بعد میں 1-2 ہفتے بعد آتی ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے پھر؟ ہاں بالکل, یہ اسی معاملے میں آئے گا کہ وہ ایک ادھار والا سلسلہ ہو گیا. اچھا, کہ آپ نے پیسے تو مثلاً یہ کہ آپ نے اگر 1 تولے کا سیٹ خریدا ہے 2,40,000 روپے کا, اب وہ ان کے پاس جیولرس کے پاس جو ہوتا ہے وہ فائنل تو نہیں پڑا ہوتا, وہ اس کو آرڈر پہ بنواتے ہیں کہ جی اس طرح کا بنا دیں آپ. اب وہ جو اس طرح کا جو بن رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ پیسے پہلے ایڈوانس میں کچھ رقم دے جاتے ہیں, جی, کہ مثلاً 40,000 روپے دے دیا, 50,000 روپے دے دیا, باقی قیمت آپ کو جب بن کے آئے گا تو اس وقت دیں گے. تو یہ تو ادھار ہے بالکل نا. اچھا, تو یہ جائز نہیں ہے ہمارے یعنی یہ ایک طے تو ہو گیا نا کہ بعد میں میں نے ہی خریدنا ہے. اب میں نے خریدنا ہے, لیکن یہ کیا اگر میں ان سے معاہدہ کر رہا ہوں, کانٹریکٹ کر رہا ہوں, ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, تو ٹرانزیکشن مکمل ہونی چاہیے. اگر میں قیمت پوری دوں گا اور اس کے عوض میں قیمت پوری وصول کروں گا.
صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اگر میں ادھار کر رہا ہوں، یعنی میں آدھی قیمت دی یہ بھی یا ٹوکن منی دے دی اور پھر میں نے کہا کہ جی میں آپ سے 2 ہفتے کے بعد خریداری کروں گا یا میں آپ سے وصول کر لوں گا، تو یہ ادھار ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا. ہاں، تو اگرچہ اس میں بہت سارے لوگ پریشانی میں ہوں گے کہ جی اب کیسے اس کو کیا جائے. بالکل. اس کے اور مختلف طریقے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ ادھار سونے کی خرید و فروخت میں جائز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اس کی بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سود قرار دیا ہے. صحیح. فرمایا کہ الذهب بالذهب ربا الا هاها. لیکن پھر اس کے پاس کیا ضمانت ہوگی دکاندار کے پاس؟ وہ ایک طریقہ کار مختلف اعتماد تو نہیں کر سکتا وہ. ہاں، وہ مختلف طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں. کہ جیسے مثلاً بعض علماء یہ طریقہ بیان کرتے ہیں کہ جی آپ بنوائی کے پیسے دے دیں. ظاہری بات ہے کہ ایک سونے کی قیمت ہے اور ایک ہے بنوائی. ٹھیک. تو آپ بنوائی کے پیسے دے دیں اور آپ ابھی گولڈ کے پیسے آپ نہ دیں، اور گولڈ جب آپ آئے گا تو اس وقت اس دن کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے آپ اس سے خریداری کر لیں گے. تو یہ پرومس والی صورت ہوگی. صحیح. اور اگر وہ کسٹمر کو پسند نہیں آتا تو وہ اپنی بنوائی واپس لے لے گا. یہاں ایک سوال ہوتا ہے، بنوائی کی صورت میں اگر ہم گولڈ کے بدلے گولڈ لے رہے ہوں جی تو دے سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو تو. ہاں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ نے گولڈ دیا جی اور اس کے بدلے میں آپ ان سے گولڈ لے رہے ہیں. بالکل. اور بنوائی کے اندر آپ گولڈ ہی کو بنوائی کے طور پہ دے رہے ہوتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر وہ آپ جب گولڈ بعد میں لے رہے ہیں صحیح اور آپ اسی وقت نہیں لے رہے ہیں تو یہ طریقہ کار درست نہیں. پھر یہ آن لائن کا جو تصور ہے یہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے سونے کے معاملے میں. جی، سونے کی آن لائن خرید و فروخت تو ظاہری بات ہے کہ اگر میں ابھی آرڈر کر رہا ہوں اور میں ابھی پیمنٹ کر رہا ہوں اس کی، جی تو اور گولڈ مجھے ملے گا سمجھیں کہ 3 دن بعد یا 1 ہفتے کے بعد، تو یہ ادھار کی صورت بن جاتی ہے. تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کی ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا ایک فزیکل وجود رکھتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جیسے گولڈ ہے وہ فزیکل وجود رکھتا ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ جیسے ہی آپ کانٹریکٹ کریں گے تو فوراً وہ آپ کے قبضے میں آنی چاہیے چیز. صحیح. تو جیسا گولڈ ہے، اور اسی طریقے سے اسی حکم میں کرنسی بھی ہے. صحیح. تو کرنسی کے حوالے سے بھی ہمارے کافی معاملات جو ہیں وہ اس میں صحیح نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن گولڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ گولڈ آپ جب وہ آپ کے قبضے میں نہیں آ رہا، آپ نے پیسے دے دیے، گولڈ آپ کو ابھی نہیں مل رہا، 3 دن کے بعد مل رہا ہے، 1 ہفتے کے بعد، تو گولڈ کی خریداری جائز نہیں ہے آن لائن. شیخ پھر اسی طرح قسطوں کا بھی معاملہ ہے، قسطوں پر آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ہاں، قسطوں پہ بھی ظاہری بات ہے. اب قسطوں پہ اصل میں کیا ہے کہ میں نے ایک چیز بک کرا لی ہے. صحیح. مثلا میں نے اگر بائک بک کرا لی ہے اور وہ 1 لاکھ روپے کی بائک کا میں نے ابھی 10,000 روپے دے دیا اور اب میں 10,000 کر کے دے رہا ہوں، تو اس کو ظاہری بات ہے کہ قسطوں کی جو صورت ہوتی ہے وہ ادھار خرید و فروخت کی صورت ہوتی ہے. تو گولڈ بھی جو ہے وہ ادھار خرید و فروخت جائز نہیں ہے اس کی. صحیح. تو اگر میں قسطوں پر بھی کوئی چیز خرید رہا ہوں تو وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. صحیح. تو یعنی گولڈ کی بات کریں ہم کہ گولڈ جو ہے میں قسطوں پہ نہیں خرید سکتا. گولڈ کے علاوہ جو چیزیں ہیں جس کے اندر یہ کنڈیشن نہیں ہے شریعت کی، تو وہ آپ خرید سکتے ہیں. جیسے بائک ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، وہ قسطوں پہ خریدی جا سکتی ہے. لیکن گولڈ جو ہے اگر آپ زیور ہے تو وہ آپ قسطوں پہ نہیں خرید سکتے. شیخ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سونے کی خرید و فروخت کے تعلق سے بہت زیادہ سخت احکامات ہیں. جی بالکل ایسا تو ہی. اس کی کیا حکمت نظر آتی ہے؟ حکمت واللہ عالم اس میں علماء نے ذکر کی ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب سود منع کیا گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ رقم کے بدلے رقم یا اس وقت درہم و دینار کے بدلے درہم و دینار میں اضافہ وصول کیا جاتا تھا. تو چونکہ دینار جو ہے وہ سونے کا تھا، تو اب جب اس میں واپسی ہو رہی ہے تو وہ اضافہ کر کے وصول کیا جا رہا ہے اور وہ دیا بھی بعد میں جا رہا ہے. تو اب اس کی دونوں صورتوں کو شریعت نے تجارت میں بھی حرام کر دیا ہے کہ اب آپ جب دینار کے بدلے دینار بیچ رہے ہوں گے تو آپ اضافہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہو سکتا تھا کہ قرض کی صورت کو وہ تجارت میں لے جاتے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے اس کا ادھار بھی منع کر دیا گیا اور کہا کہ جو دینا ہے وہ ابھی دینا ہے اور ہاتھوں ہاتھ آپ نے دینا ہے. تو اس لیے اس کو شریعت نے منع کیا ہے. اس کی اس قرض والے سود کے ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ مماثلت مل رہی تھی اور ممکن تھا کہ تجارت کو لوگ قرض والے سود کے لیے ہیلا بنا لیتے. اس لیے اس چیز کو بھی شریعت نے منع کر دیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام، عبادات ہوں یا معاملات، شریعت نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. جس طرح ہم عبادات میں شریعت کے پابند ہیں، اسی طرح معاملات میں بھی شریعت کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں. آج کی جو گفتگو رہی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاشرے میں سونے کی خرید و فروخت کے تعلق سے بہت سارے طریقے ایسے رائج ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں اور ان کی اصلاح ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مزید اگر آپ کے ذہن میں بھی اس حوالے سے سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنے میزبان اور مہمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.